وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت تھا پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ باقی یہ کہ کان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے، یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں، اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں۔ ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے، اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں، طویل عرصے تک، لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے۔ اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی، سکڑتی ہے کوئی شے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں، ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی، صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا، بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا۔ پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے، اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی، چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی۔ تو وہ جو ایک دور ہے جب کہ ابھی مخلوقات، اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی، کوئی حیوانات نہیں، کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں، کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں، تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا۔ واللہ اعلم۔